الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر 123 آیات مبارکہ ہیں اور یہ سورت 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ہے، سورہ ہود کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ہے اور انہی کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے، الف لام را، اور اس کے بعد قرآن کی شان بیان کی گئی، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ تو شروع کے اندر قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا، اس کے بعد چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا، اور یہاں پر بھی اسی انداز میں جیسے پچھلی سورہ یونس کے اندر تھا کہ قرآن کی شان کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہوا تو آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین 6 دنوں میں پیدا فرمائے۔ تو یہاں پر تخلیق الہی کو بیان کرنے کے بعد چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ قرآن پاک ہی کی شان کو بیان کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو خود بنا دیا ہے، اپنی طرف سے بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ تم اس طرح کی 10 صورتیں اپنی طرف سے بنا کر لے آؤ، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کلام بنا سکتے ہیں تو تم بھی سارے مل جل کے کوشش کر لو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنا لو۔ تو اگر تم سے ہو سکے تو پھر 10 صورتیں قرآن پاک کی صورتوں جیسی بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن ہوگا کیا؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں اگر یہ لوگ تمہاری بات کا جواب نہ دیں، یعنی تمہارا چیلنج نہ قبول کریں، قرآن کا چیلنج نہ قبول کریں اور نہ کوئی صورت بنا سکیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، لہذا اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حوالے سے بیان فرمایا کہ بہت سے لوگ دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، تو جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو دنیا کا ارادہ کرے اور دنیا کی زینت چاہے تو ہم اسے دنیا کے اندر اس کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی جو صرف دنیا چاہے، دنیا کے اندر ایمان بھی جو ہے وہ اس کو مطلوب نہ ہو اور وہ ایمان بھی جو ہے وہ نہ رکھے، تو دنیا میں پھر اس کو جو ملنا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مومن و کافر کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ مومن کی مثال اور کافر کی مثال کیا ہے۔ فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ ارشاد فرمایا کہ دونوں گروہوں کا حال، مسلمانوں کا اور کافروں کا، جنتیوں کا اور جہنمیوں کا، دونوں کا حال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، یعنی مسلمان دیکھنے سننے والا اور کافر اندھا اور بہرا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل آیات کے اندر تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے نوح
تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں یہ تو ہمارے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، یعنی جو غریب غربا فقیر قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے تمہاری بات مانی۔ جو ہمارے پیسے والے ٹھاٹ باٹ والے باوقار لوگ ہیں، ذی شعور ہیں، جن کا رہن سہن بڑا اچھا ہے، لباس بڑا اچھا ہے، کھاتے پیتے بہت اچھا ہے، وہ تو تمہاری بات ہی نہیں سنتے۔ تو یہ جو ہمارے غریب قسم کے طبقے کے لوگ ہیں وہ تمہاری بات مانتے ہیں۔ تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جو ہے نا وہ کوئی دین ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے، لہذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے آدمی ہو، معاذ اللہ۔ یہ ان کا جو طرز عمل ہے یہ ہمارے زمانے والوں کو بھی بہت کچھ سمجھاتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ جتنے مسجدوں میں جانے والے یا فلاں دینی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں سارے غریب قسم کے لوگ، جو پرسنالٹیز ہیں، جو تھوڑی سی اچھی شخصیت ہے، جن کی کھاتے پیتے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں، وہ تو ان دینی چیزوں کے قریب بھی نہیں آتے۔ تو ان پڑھے لکھوں کا اور اس طرح کے مالداروں کا دین کے قریب نہ آنا یہ کوئی معاذ اللہ دین کو تھوڑی کمزور کر دے گا۔ دین ان کی وجہ سے کمزور نہیں ہے، یہ دین کے قریب نہیں آ رہے ان کا نقصان ہے، یہ دین کے قریب آ جائیں گے ان کا فائدہ ہے۔ لہٰذا کسی کو جج کرنے کے لیے، کسی کو سمجھنے کے لیے امارت اور غربت کا فرق نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پیروکار غریب ہیں یا امیر، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اس کا پیغام ہے وہ سچ ہے یا نہیں، جو اس کا پیغام ہے وہ حق ہے یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہی کا یہ مسلسل تذکرہ ہے، اور قوم نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، بڑے جو ہے وہ غلط الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے، اور ہر وقت آپ کی مخالفت کے اوپر ہی کمر بستہ رہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرما دی کہ اے نوح علیہ السلام اب تمہاری قوم کے اوپر عذاب کا وقت آ پہنچا، تو اب تم ایک کشتی تیار کر لو اور اس کشتی کے اندر خود بھی سوار ہو جاؤ اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لو، اور اب ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے اوپر اللہ کا عذاب اترنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے، بنا رہے تھے، تو کافر اس کا بھی مذاق اڑاتے کہ لو جی یہ تو خشکی کے اندر جو ہے وہ کشتی چلائیں گے، کیونکہ وہاں کو سمندر تو تھا نہیں، تو بولتے یہ خشکی کے اندر اب کشتیاں چلایا کریں گے۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا کہ پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو کیسا آیا کہ آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی پانی نکلا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کشتی میں بیٹھ گئے، جبکہ کفار جو ہے اس عظیم الشان طوفان کے اندر اور اس عظیم جو ہے وہ اللہ کے عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ دعوت دی کہ تم میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ دعوت آپ نے اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ تم اور تمہارے گھر والوں کو عذاب سے بچایا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اگرچہ کافر تھا، لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ میرے گھر کا آدمی ہے لہذا اس کے بچانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا کہ تم بھی ہمارے ساتھ کشتی میں آ کے سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا بھی جو ہے وہ سیلاب آ جائے میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تک پانی تھوڑی پہنچے گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ آج پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، درختوں کے اوپر چڑھ جاؤ، مکانات اور بلڈنگوں کے اوپر چڑھ جاؤ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، آج صرف وہ بچے گا جس پہ اللہ نے خاص رحم فرمایا ہے۔ لیکن اب یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو ایک جو ہے وہ موج آئی پانی کی، اور وہ موج جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور اس بیٹے کو پانی کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اور اس وقت اللہ کی طرف سے جو پانی کو حکم تھا وہ کیا تھا، یہاں بیان کیا گیا، یا ارض بلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہ جب وہ سارا جو ہے یہ عذاب آ گیا اور سارا پانی جو ہے وہ برس گیا، تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، قوم کا کام تمام ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کوہ جودی کے اوپر آ کے ٹھہر گئی، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں ظالم لوگ، یہ جو کفار غرق ہوئے یہ دور ہوں۔
اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وہ تو عذاب میں چلا گیا، تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو یہ میرا بیٹا کیسے جو ہے وہ عذاب کے اندر چلا گیا اور غرق ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلک، کہ یہ جو تیرا بیٹا تھا یہ تیرے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل بڑے نالائق تھے، یعنی اس کے عمل اس قابل ہی نہیں تھے کہ یہ تمہارے گھر کا فرد شمار کیا جاتا، یعنی اس کے کفر کی وجہ سے جو نسبت کا رشتہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہ رہا اور اسے آپ کی اہل سے خارج کر دیا گیا، اور اس وجہ سے اس کے اوپر پھر عذاب آ گیا۔ پھر نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ تم پر سلامتی اور برکتیں ہوں، اور جو تمہارے ساتھ کچھ گروہ ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی اور برکتیں ہوں۔ اب یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا یہ اتنا طویل واقعہ ہے اور اس کی اتنی تفصیل، اور اس میں جو حضرت نوح علیہ السلام کا اور اپنے بیٹے کا مکالمہ ہوا، پھر نوح علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جو قوم نے کشتی بناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا، تو یہ جو سارے واقعات ہیں یہ تاریخ کی تو کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے تھے، تو یہ ماضی کے وہ واقعات کہ جن کا سراغ نہ کتابوں کے ذریعے ملے اور نہ لوگوں کے ذریعے ملے، وہ نبی پاک علیہ السلام کو کہاں سے معلوم ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں نوحیہا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے غیب کی خبریں نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے مکالمہ کیا، جو انہیں توحید کی طرف بلایا، اور جو قوم نے آگے سے جواب دیا، وہ سارے کا سارا یہاں پر بیان کیا گیا، اور پھر وہ بھی جو ان کا انجام ہوا کہ نہیں مانا تو عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو یہاں پر پھر وہی سارا تذکرہ ہے کہ قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ ان کو دکھایا، انہوں نے ماننے کی بجائے اونٹنی پر ہی ظلم کیا اور اسے شہید کر دیا، اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور آپ کے پاس جو فرشتے مہمان بن کر آئے تھے اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ فرشتے مہمان بن کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا بطور مہمان نوازی کے پیش کیا، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کیا بات ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ڈرے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم جو ہے وہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کرے گا۔ اب بڑھاپے کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک بھی کافی زیادہ، اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر مبارک بھی کافی تھی، تو جب یہ بشارت ملی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں بوڑھی عورت ہوں اور میرے شوہر بھی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہیں، تو یہ بیٹا کیسے؟ تو اس پر فرشتوں نے جواب دیا اتعجبین من امر اللہ، حضرت سارہ کو جواب دیا کہ کیا آپ کو اللہ کے کام پہ تعجب ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بڑی نرم اور بڑی آہوں والی طبیعت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ کیا کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ عذاب نہ نازل فرما، اے اللہ عذاب نہ نازل فرمانا، اے اللہ قوم لوط پہ عذاب نہ نازل کرنا، مہلت دی جائے، مہلت دی جائے، مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شان ناز کو قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ وجہ کیا تھی؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، بہت آہیں بھرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع لانے والے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم آپ اس خیال میں نہ پڑیں، یعنی قوم لوط کے عذاب کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب نہ، آپ اس خیال میں نہ پڑیں، آپ کے رب کا حکم آ چکا، لہذا اب یہ عذاب پلٹنے والا نہیں ہے، اب یہ عذاب آ کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد اب وہ فرشتے وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے تو قوم دوڑی ہوئی آئی، کیونکہ یہ فرشتے بڑے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں گئے تھے، اور اس قوم کی خباثت یہ تھی کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو وہ اپنی اس خبیث نیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی طرف بھی آ گئے، آپ کے گھر کی طرف بھی آ گئے۔ تو آپ نے ان کو بڑا سمجھایا اور ان کو بار بار جو ان کو فرمایا کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کہ ان کے ساتھ معاذ اللہ اگر تم اس طرح کرتے ہو تو اس کے اندر میری بھی عزت کا سوال ہے، تو اس طرح نہ کرو۔ اور لیکن قوم کے سر کے اوپر شیطانیت سوار تھی، انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جب یہ ہوا تو پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے عرض کیا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو لے کر بستی سے نکل جائیں، اب ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے اس قدر دکھی تھے کہ آپ نے فرمایا کہ الیس الصبح بقریب، کہ کیا صبح قریب نہیں؟ اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا، اور عذاب پھر اسی صورت میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، کہ اس کی بستی کے اوپر کو اس کا نیچے کر دیا، یعنی بستی کو اوپر لے جا کے اس کو نیچے کی طرف پلٹ دیا، اور ان کے اوپر پھر پتھر برسائے گئے اور اس طرح انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کے واقعے میں ان کی قوم کی جو بد اعمالیاں تھیں ان کا بیان، کہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی حوالے سے ان کو سمجھایا بھی کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، عدل و انصاف کے ساتھ کرو، لیکن قوم باز نہ آئی اور اپنے ان گناہوں کے اوپر ڈٹی رہی، اور پھر نتیجہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا، اور جو قوم تھی جو گناہوں کے اندر مبتلا تھی اسے عذاب کا شکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا اور اسے جا کے دعوت دینا، اس کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے اور کچھ لوگ بدبخت ہوں گے۔ فرمایا کہ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی، جب وہ دن آئے گا، یعنی قیامت کا دن، جب وہ دن آئے گا تو کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب۔ جو بدبخت ہیں وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور گدے کی طرح چیخو پکار کر رہے ہوں گے، جیسے گدھا جو ہے وہ آوازیں نکالتا ہے اور چیختا ہے اور اپنی آوازیں نکالتا ہے، تو جہنم کے اندر بدبخت لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہوں گے، اور جو سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنت کے اندر ہوں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے بعد پھر نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ نیکیاں جو ہے یہ برائیوں کو مٹا دیتی۔ پھر اس کے بعد اب اس سورہ مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ مسلسل نبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت حود علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اور بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تذکروں کی حکمت کو یہاں پر بیان کیا، آخر کے اندر سورت کے آخر میں ان تذکروں کی حکمت کو بیان کیا۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو مضبوط کریں
تمہارے دل کو ثابت رکھیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے پند و نصیحت۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے تذکرے کی حکمت بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات اس لیے بیان کرتا ہے کہ سننے والے اور بطور خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر اس سے مضبوط ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ پچھلے رسولوں کے اوپر، پچھلے نبیوں کے اوپر بھی تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، قوم کی طرف سے ایذا دی گئی، نیکی کی دعوت دینے کے اندر تکلیفیں اٹھائیں، برائی سے منع کرنے میں تکلیفیں اٹھائیں، توحید کا پیغام دینے کے اندر مشقتیں برداشت کی۔ تو یہ سلسلہ شروع سے چلتا آیا ہے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حالات پیش آئیں گے، اور اس کے بعد اہل ایمان کو بھی یہ حالات پیش آتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان کے اوپر جو ہے اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی معروف سورتوں میں سے ایک ہے، اور یہ سورہ مبارک بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر جو مرکزی مضمون ہے وہ پورے کا پورا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا بیان ہے، اور وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ آپ کی پوری سیرت اور آپ کی پوری تاریخ کا بیان ہے، آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے جو ہے وہ ملک مصر کے جو ہے وہ بادشاہ بننے تک کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے۔ شروع کے اندر حروف مقطعات ہیں، الف لام اور را، اس کے بعد قرآن پاک کی شان ہے، اس کے بعد پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے سامنے بہترین قصہ بیان کریں گے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ بہترین قصہ ہے۔ اس میں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، آپ نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے اور چاند بھی سجدہ کر رہا ہے۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب سنایا تو انہوں نے آپ کو یہ خواب بیان کرنے سے منع کر دیا، فرمایا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے ساتھ مکر کریں گے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر کو سمجھ گئے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی چونکہ آپ کے حوالے سے اچھے جذبات نہ رکھتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو دوسرے بھائیوں کے دلوں میں اسی محبت کی وجہ سے آپ کے بارے میں جو ہے وہ دوری کے جذبات تھے اور غلط جذبات تھے۔ تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ چونکہ ساری توجہ باپ کی انہی کی طرف ہے، لہذا اگر ان کو ہم ختم ہی کر دیں یا ان کو جو ہے وہ ہم باپ سے دور کر دیں تو ہمارا جو ہے وہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی اور ہم جو دوبارہ باپ کی نظر میں مقرب بن جائیں گے۔ چنانچہ وہ سارے مل کر منصوبہ بنا لیا، اور منصوبہ بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، آپ کبھی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، آپ ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں نا، ہم جائیں گے، کھیل لیں گے، خوش ہوں گے، تفریح ہوگی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہاں بھیڑیا کوئی آ جائے گا یا کوئی اور چیز آ جائے گی تو ہم اتنے سارے وہاں پر ہوں گے، ہمارے ہوتے ہوئے بھی اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو پھر ہمارا ہونا تو کسی کام کا نہ ہوا۔ یوں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب ساتھ لے کر گئے تو اب جنگل میں لے جا کر انہیں کنویں کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا، پہلے مارنے لگے، مار کے جو ہے جب آپ کو جو ہے بہت تکلیفیں پہنچائی، اس کے بعد آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کنویں کے اندر پھینکنے کے بعد اب روتے ہوئے رات کو جو ہے وہ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ ہائے ہم کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ہم آگے نکل گئے اور جو ہمارا سامان تھا اس کے بعد ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا تھا تو وہ بھیڑیا آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا، فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام یقین نہیں کیا، فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، تو صبر اچھا ہے، یعنی میں اس پر صبر کروں گا۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، وہاں سے قافلہ گزرا تو اس نے جب کنویں کے اندر پانی کی ضرورت تھی، کنویں کے اندر ڈول ڈالا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ انتہائی خوبصورت اور ایک نوجوان جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھا ہو،
حضرت یوسف علیہ السلام بے پناہ حسین اور ڈول کے اندر جب وہ کنویں سے باہر تشریف لے آئے. جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کیا, یہ تو ایک لڑکا ہے. اب اسی وقت کے دوران جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچ گئے. بھائی پہنچے, کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا ہی چاہتے تھے, تو لہذا تھوڑی بہت جو بھی قیمت ہے وہ دے دو اور اس کو لے جاؤ. چنانچہ بھائیوں نے تھوڑی سی رقم وصول کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیے. یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے. مصر میں جا کے جب قافلے والوں نے آپ کو بیچا تو مصر کا جو بہت پیسے والا آدمی تھا جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی یعنی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ان کی اچھی طرح جو ہے ان کو دیکھ بھال کرو, ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہمیں اس سے نفع ہو جائے گا. اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر ٹھہر گئے, لیکن آپ اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے کہ زلیخا کے جسے ان کو بیٹا بنانے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے کہا گیا تھا, ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ برے خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف دعوت دی, یعنی خود بند سنور کے ان کے سامنے آ گئے اور ان کو برائی کی دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تقوی, اپنے خوف خدا, اپنی پارسائی کا مظاہرہ کیا اور صاف انکار کر دیا. جب آپ نے انکار کر دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر بھاگے کہ آپ کی جان چھوٹے اس طرح کی دعوت سے, تو زلیخا جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگی اور پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ کے دامن کو پکڑا, جس سے وہ دامن پیچھے سے ہٹ گیا. جب یہ محل کے دروازے پر پہنچے تو سامنے جو ہے وہ عزیز مصر موجود تھا. اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے ہیں, زلیخا بنی سنوری اور پورا جو ہے وہ زیور پہنے ہوئے اور لباس زیب تن کیا ہوا اور سارا جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا سوار کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی. تو یہ ہو کیا رہا ہے. اب وہاں پر زلیخا نے فوری طور پر جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ جس کو تم لے کر آئے ہو تو یہ تمہارے گھر تو میرے ساتھ جو ہے یہ برائی کرنا چاہتا ہے. یعنی معاذ اللہ جو جس کام کا خود ارادہ تھا اس کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا. یوسف علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ سارا قصور اسی کا ہے, یہ مجھے برانگیختہ کر رہی تھی برے کام کی طرف. باقی گھر کے اندر ایک گواہ موجود ہے, آپ دیکھ لو. اب روایتوں میں ہے کہ وہ ایک بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا. اس بچے سے جب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کے قمیص کو دیکھ لو, اگر یہ آگے سے پھٹا ہے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ قصوروار ہے, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تو پھر زلیخا قصوروار ہے. جب قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا, کیونکہ یوسف علیہ السلام تو آگے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور پیچھے سے اس نے کپڑا پکڑا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان چھڑانے کی کوشش تو حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے تھے. اب جب یہ سارا معاملہ سامنے آ گیا اور سب سمجھ گئے کہ قصور کس کا ہے, لیکن بہرحال پھر اس وقت زلیخا نے اور اپنی عزت بچانے کے لیے اور سارا کچھ کرنے کرانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اس وقت اپنے گھر میں رکھا اور معاملے کو کچھ عرصے کے لیے دبا لیا. لیکن بات جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے مصر کی دوسری عورتوں تک پہنچی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو زلیخا جو ہے عزیز مصر کی بیوی جو ہے یہ اپنے نوکر کے ساتھ جو ہے اپنے غلام کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو اب جو ہے زلیخا نے کیا کیا کہ ساری عورتوں کو جمع کیا, ان کے ہاتھ میں پھل دیا اور چھری دی, اور جب وہ کاٹنے لگی تو یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ باہر آ جائیں. یوسف علیہ السلام جب باہر آئے تو ان عورتوں نے وہ پھل کاٹنے لگی اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر اتنی مگن ہو گئیں کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی چھریاں چلا دی اور پتہ نہیں چلا کہ ہاتھ ان کے کٹ چکے ہیں, یعنی ہاتھوں پر چھری بھی چل گئی اور خون نکل رہا ہے. اور دیکھ کر کہنے لگی کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا, کہ اللہ کو پاکی ہے یہ کوئی جن سے بشر نہیں ہے, یہ یوسف علیہ السلام کوئی انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے, اتنا حسین و جمیل, اتنا خوبصورت. اس کے بعد پھر باہر جو مل ملا کے نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو جیل بھیج دیا گیا. یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے گئے تو آپ نے کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ,
اے میرے رب یہ جیل اس سے بہتر ہے جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلا رہی تھی، یعنی مجھے جیل کے اندر جانا پسند ہے لیکن جس برائی کی طرف مجھے وہ عورتیں بلا رہی تھیں اس برائی کی طرف جانا مجھے پسند نہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ کئی سال جیل کے اندر گزارے، اور پھر جیل کے اندر جو ہے آگے بہت سارے پھر واقعات پیش ہے، قیدیوں سے ملاقات، پھر بادشاہ سے ملاقات، پھر اس کے بعد جو دوسرے واقعات ہیں یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور احکام قرآنیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔